بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی کے تعلق سے اس ویڈیو میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں، خاص کر امام مہدی کی موت کیسے ہوگی اس سلسلے کی بات ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ بڑی عجیب ہے اور لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ سب سے پہلی بات، امام مہدی کی پیدائش کہاں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ امام مہدی کی پیدائش حجاز میں ہوگی۔ نمبر 2، امام مہدی کے والد کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان کی والدہ کا نام ایک قول کے مطابق آمنہ ہوگا۔ تیسری بات، امام مہدی کس خاندان سے ہوں گے؟ بہت آسان جواب ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام مہدی کا تعلق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور وہ بیوی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور اہل بیت میں سے ہوں گے۔ چوتھی بات، امام مہدی وہ کس عمر میں خلافت کا اعلان کریں گے؟ اس سلسلے میں چند باتیں ہم آپ کے سامنے اور پیش کرتے ہیں۔ امام مہدی خلافت کا جو اعلان کریں گے اس وقت ان کی عمر اکثر لوگوں کے قول کے مطابق 40 سال کی ہوگی، اور وہ 40 سال کی عمر میں خلیفہ ہونے کا اعلان کریں گے۔ جب وہ خلیفہ ہونے کا اعلان کریں گے، لوگ ان کے پاس چاروں طرف سے دوڑے ہوئے آئیں گے، لوگ ان سے جڑیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کی خلافت بعض روایات کے مطابق 7 سال، بعض روایات کے مطابق 8 سال، بعض روایات کے مطابق 9 سال کی ہوگی۔ یہ اختلاف اس لیے ہے کہ الگ الگ لوگوں نے اپنی رائے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دی ہے، اس لیے یہ رائے تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے۔ اب ان کی زندگی کے جو خلافت کے سال ہوں گے، اس کے بعد یہ کتنے دن زندہ رہیں گے؟ امام مہدی جو اکثر لوگوں کا قول ہے وہ تقریباً 9 سال اس کے بعد زندہ رہیں گے۔ ان 9 سالوں میں وہ کریں گے کیا؟ ہم آپ کو یہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، 7 سال تک تو وہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کا جو دور ہوگا وہ جنگوں کا دور ہوگا، اور اس وقت ساری دنیا کے اندر لڑائیاں لڑی جا رہی ہوں گی۔ لوگ اور ملک ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی دور ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ دور اس دور کے شاید قریب معلوم ہوتا ہے۔ ہم بہت قریب ہو چکے ہیں اس دور کے، کیونکہ اس وقت بھی ساری دنیا کے اندر جنگوں کا ماحول ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنگیں اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے لڑی جائیں گی، اور دنیا میں اسلام مخالف جو لوگ ہیں ان کی بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے۔ عیسائیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نارمل عیسائی ہے، ایک عیسائی صہیونی عیسائی ہے۔ نارمل عیسائی جو ہے وہ تو آخری دور میں مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات کے اندر وارد ہوا ہے، لیکن وہ عیسائی جو باقاعدہ مسلمانوں سے لڑیں گے وہ صہیونی ہوں گے۔ اور بعض روایات کے مطابق تقریباً 7 سال تک حضرت امام مہدی ان عیسائیوں سے برسر پیکار رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کی خلافت کا 8واں سال شروع ہوگا۔ اس 8ویں سال میں امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کا مقابلہ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بھی ایک زبردست جنگ ہوگی۔ اس جنگ کو بعض لوگوں نے تیسری بڑی جنگ بھی کہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جب قتل کریں گے تو وہ باب لد ہوگا، یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی تفصیل ہم اپنے دیگر ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ الغرض، امام مہدی جب اس سے فارغ ہوں گے تو پھر وہ 1 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ ان کا گزر بسر ہوگا، ان کی صحبت میں رہیں گے اور فیضیاب ہوں گے۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 49 سال کی ہو جائے گی، اکثر لوگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جائے گا۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کے کفن اور دفن کا انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو دفنایا جائے گا۔ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ ان کو کہاں دفنایا جائے گا؟ بیت المقدس، یعنی جو فلسطین کے اندر ہے، وہ جہاں آج لڑائی چل رہی ہے، حضرت امام مہدی کا جو دفینہ ہوگا وہ وہیں پر ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ جب دنیا کا نظام بدلنا ہوتا ہے، سسٹم چینج ہونا ہوتا ہے، تو ایک جو تبدیلی کی ہوا چلتی ہے وہ ہمیشہ بیت المقدس کے ذریعے سے چلتی ہے۔ بیت المقدس سے ہو کر باقاعدہ وہ دنیا کے اندر پھیلتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی لمبی روایت ہے۔ اس کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہوگی وہ 10 سال کی ہوگی۔ ہم اندازہ لگا لیں کہ ان کی حکومت کا جو وقفہ ہوگا وہ تقریباً 1 سے 10 سال کے درمیان میں ہوگا،
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وفات کیسے ہوگی، ان کا انتقال کیسے ہوگا؟ چونکہ ہم پہلے بتائے ہیں کہ وہ دور جنگوں کا ہوگا اور اس دور میں جنگیں ہو رہی ہوگی، خطرناک اور بھیانک جنگیں ہوں گی۔ تو شاید آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ جب وہ دور جنگوں کا ہوگا تو شاید امام مہدی جنگوں میں شہید ہو جائیں گے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، وہ شہید ہوں گے۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مہدی کا انتقال جو ہوگا وہ جیسے نارمل لوگ مرتے ہیں، طبعی موت جو ہوتی ہے، اس طرح سے ان کی بھی موت ہوگی۔ اور یہ بات بھی شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے البرہان کے اندر یہ بات انہوں نے صفحہ نمبر 836 پر لکھی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر امام مہدی کا جو انتقال ہوگا وہ اپنے بستر پر ہوگا اور وہ بستر پر ہی انتقال فرمائیں گے۔ یہ جو پورا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو میں 1 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ امام مہدی کی جو پیدائش ہے وہ حجاز میں ہوگی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ ان کے خلافت کا ظہور تقریباً 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان 40 سالوں میں وہ تقریباً آگے کے بچے ہوئے جو زندگی کے سال ہیں، 7 سال عیسائیوں سے جنگ کے اندر گزاریں گے، 8واں سال دجال سے جنگ کریں گے، اور 9ویں سال یا 10ویں سال دونوں ملا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزاریں گے، اور ان کی عمر تقریباً 49 یا 50 سال کے اندر ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ رہ رہے ہوں گے تو وہ اپنی طبعی موت مریں گے، یعنی نارمل جیسے موت ہوتی ہے، اس طرح جیسے عام لوگ مرتے ہیں، اس طرح سے وہ انتقال کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کفن دفن کا انتظام فرمائیں گے، اور نماز جنازہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو بیت المقدس کے اندر جو فلسطین میں ہے وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ چونکہ ان کی موت پر خاص کر اس لیے فوکس کیا گیا ہے کہ وہ جنگوں کا دور ہوگا، اس لیے اس جنگوں کے دور میں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید وہ شہید ہو جائیں۔ اسی لیے ہم نے بحوالہ نقل کیا ہے کہ البرہان جو شیخ علی المتقی کی کتاب ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 836 پر لکھا ہوا ہے کہ ان کا انتقال اپنے بستر پر ہوگا۔ الغرض امام مہدی کا ظہور جب بھی ہوگا، دعا صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی پہچان نصیب فرما دے، ان کی معرفت نصیب فرمائے، ان کو ہم سمجھ لیں، اور ان کو سمجھ کر ان کے لشکر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو شامل ہو جائیں، نہیں تو کم از کم ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں جو دعائیں کرنے والے ہوں، ان کے لیے رونے دھونے والے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک چینج لانے والے شخص ہوں گے، اس لیے ان کی شخصیت قابل احترام ہوگی، اور وہ ایک روحانی شخصیت کے بھی مالک ہوں گے، اس لیے ساری روحانی دنیا ان کی طرف رجوع کرے گی۔